پوپ لیو کے بارے میں ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا وہ بھی سنیں۔ I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person. جی ایئر مارشل صاحب، یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کیا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ آرتھوڈکس کرسچنز جو ہیں اتنی بڑی ان کی تعداد ہے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی، تو وہ الزام لگا رہے ہیں پوپ لیو پہ کہ یہ نیوکلیئر ویپنز کے حامی ہیں؟ کہ حامد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جس تدبر، فراست اور حوصلے کے ساتھ پوپ لیو نے ان کو جواب دیا ہے، وہ بھی اگر آپ کلپ دیکھ لیں تو اس چیز ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف امن کے اور گاسپل کی، جو انہوں نے کہا کہ امن کا پیغام میں لے کے آؤں گا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی اگلا سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ذاتی مفاد کے لیے اور غرور کے لیے انسانیت کو استعمال مت کریں۔ ان کے بڑے کلیئر الفاظ ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایران کو دیکھیں تو ان کے جو نیول چیف ہیں شاہرام ایرانی صاحب، ان کا بھی سر آج میسج آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بلاکیٹ کو بڑی تحمل سے دیکھیں گے۔ جب یہ جو ان کے اراغچی صاحب ہیں، ان کا سر جو سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں نیکی کے بدلے نیکی دینے، بدی کے بدلے میں بدی دینے۔ پھر 47 سال اگر انہوں نے جنگ لڑ کے اپنے مفادات پہ سودا نہیں کیا اور وہ لیوریجز نہیں دی، تو وہ 1 یا 2 دن میں یہ آپ کی ان سٹیٹمنٹس پہ کیسے گیو اپ کر دیں گے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو پوپ لیو ہیں وہ یورپین کرسچنز جو زیادہ تر آرتھوڈکس ہیں وہ ان کے بڑے روحانی پیشوا ہیں، ان کے لیے بڑے قابل احترام ہیں، تو کیونکہ یورپ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کر رہا تو ٹرمپ جو ہے وہ ایکچولی آرتھوڈکس کرسچنز کو تنگ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ ہر شخص کو ہی تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ فرانس کے صدر کو انہوں نے تضحیک کا نشانہ بنایا، برطانیہ کے پرائم منسٹر کو انہوں نے بنایا، کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہے، سعودی ولی عہد کو جو کیا آپ، تو یہ کون سا شخص ہے جس کو اس شخص نے چھوڑا ہے؟ تو یہ اس سوچ کی غمازی کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر تمام سوالات میرے جو ہیں وہ اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، اس کے باوجود ٹرمپ واپس آئے گا مذاکرات کی میز؟ بالکل آئے گا، اس لیے کہ جو اسٹرینتھ اس وقت ایران کی ہے، جو مورل اسٹرینتھ ہے، جو ملٹری اسٹرینتھ بھی میں کہوں گا، دیکھیں جنگ یہ نہیں ہوتی کہ آپ دباؤ میں آ کے ہار جائیں، اگر آپ دباؤ میں آ کر سروائیو کر جائیں تو یہ آپ کی جیت ہے۔ تو میرے لحاظ سے ایران کی کسی لحاظ سے یہ جیت بنتی ہے کہ انہوں نے پریشر کو سروائیو کیا، اینڈ ناؤ دے آر فیسنگ ٹو کم اینڈ ہیو اے نیگوسیشن۔ اچھا ہرائی صاحب، آج مجھے ایک فورن جرنلسٹ نے ایک سوال کیا، میں نے اس کو جواب دے دیا، تسلی کر دی اس کی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ سوال تو مجھے بھی کرنا چاہیے کسی حکومت کے وزیر سے۔ وہ اس نے مجھے سوال یہ کیا کہ بھئی یہ آپ کیسے کر لیا آپ نے کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو آپ نے ان کو بھی ایک میز پہ بٹھا دیا ہے، اور ایران نے سعودی عرب پر میزائل مارے جنگ کے دوران، آپ کا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا پیکٹ ہے، تو آپ کی فوج بھی چلی گئی سعودی عرب ان کی حفاظت کے لیے، اور جب ایرانی ڈیلیگیشن واپس گیا تو اس کی حفاظت کے لیے پاکستان ایئر فورس کے جیٹ طیارے بھی جو ہیں وہ ان کے جہاز کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو اس نے مجھے پوچھا آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ میر صاحب، یہ جب مالک کائنات نے سیدھی کرنی ہو نا تو ایسے سوالات کے جوابات نہیں ملتے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہی جو فرما رہے ہیں ملک صاحب، میرے وزیر اعظم کی اور ہمارے آرمی چیف کی تو فیلڈ مارشل کی تو وہ تعریفیں کرتے ہیں، ان کے منہ نہیں بند ہو رہے۔ پھر میر صاحب دیکھیے، یہ بہت بڑا ایک فیکٹر تھا جب سعودی عربیہ پہ بھی اٹیک ہوا، تو آپ کو سعودی عربیہ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ولی عہد نے ہماری پاکستان کی لیڈرشپ کی ریکویسٹ پہ ریسٹرینٹ شو کیا، انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، صبر و تحمل انہوں نے نقصان برداشت کیا لیکن انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ دیکھیے میر صاحب، یہ جو ہوتی ہے نا، میں ایک چیز کو آخر 20-22 سال ہو گئے، ایک چیز کا باٹم لائن ہمیشہ دیکھنی چاہیے۔ ہمیں باٹم لائن میں پاکستان ہوسٹ تھا، جب وہ واپس گئے اپنے ملکوں میں، اپنے ریسپیکٹیو ممالک میں، چاہے ایران والے تھے یا امریکہ والے تھے، ان کے منہ سے بے ساختہ پاکستان کی مہمان نوازی کی تعریف نکلی ہے۔ اور پاکستان کی مہمان نوازی یہ نہیں تھی کہ کوئی رضا یاد یا حامد میر صاحب مہمان نوازی کر رہے تھے، پاکستان کی قوم نے مہمان نوازی کی۔ ابھی ملک صاحب نے کتنی بڑی بات پرنس کریم آغا خان صاحب کے صاحبزادے کے بارے میں بتائی۔ میر صاحب، یہ جو جسٹس ہیں نا، یہ دنیا کو سمجھ نہیں آتے
تیسری بات یہ میر صاحب کہ جو مسلمان ہے نا اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا. جو صاحب ایمان ہے اور جو کلمہ گو اس کو تو پتہ ہے موت حق ہے اور آنی ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب ٹویٹیں کر رہے ہیں, بیان جاری کر رہے ہیں کہ خبردار کوئی جو ہے وہ آبنائے ہرموز کے قریب نہ آئے ورنہ اس کو ہم تباہ برباد کر دیں گے. تو ایئر مارشل صاحب یہ ایرانی, صرف ایرانی نہیں, دنیا بھر کے جو عام مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں, شوق شہادت میں مبتلا ہیں سارے. ٹرمپ صاحب کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ جو بلاکیڈ لگے گا اس کو کرنا ہی بہت مشکل ہے. کیا ہوگا, آپ جہازوں کو روکیں گے, آپ ان کی ڈائریکشن چینج کریں گے, دوسرے ایکشن. ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے بلاکیڈ. میں آپ کو پریکٹیکل سچویشن بتا رہا ہوں. یا تو آپ میزائل مارتے ہیں جو کہ آپ ماریں گے نہیں, انوائرمنٹل ہے, پولوشن ہے, نقصان ہے. دوسرا آپ جہازوں کی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں, مشکل کام ہے. تیسرا جو کر سکتے ہیں آپ اپنے عام لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بٹھائیں, انہیں کہیں کہ اس جہاز پہ قبضہ کر کے اس کی ڈائریکشن چینج کر دیں. تو منطقی لحاظ سے اس کو, پھر میں نے پہلے بتایا کہ اس کو کرنا بہت, میرے خیال میں جو ٹرمپ صاحب جس کارنر میں اس وقت دھکیلے جا چکے ہیں, اور جو ان کے پیٹ ہیگزٹ اور یہ جو دوسرے اسٹیو ویٹکاف اور جو جیڈ کشنر, جن کو سیاسی بصیرت نہیں ہے, سفارتی بصیرت نہیں, وہ تو پیسے کما رہے ہیں اس جنگ سے. پیٹ ہیگسٹ جو ہیں ان پہ تو الزام لگ گیا کہ انہوں نے تو اسلحہ ساز فیکٹریاں جو ہیں ان کے شیئرز خرید لیے تھے جنگ سے پہلے. راج صاحب میں یہاں پہ ایک اور ٹرم کوائن کرنا چاہتا ہوں. حامد صاحب بہت ریسرچ کرتے ہیں, میں نے یہ سنا ہے, اب میں اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتا, حامد صاحب ضرور کریں گے. دیر از اے ٹرم وچ از بینگ انٹروڈیوس اینڈ دیٹ از نون ایز پولی مارکیٹ اسکینڈل. پولی مارکیٹ اسکینڈل, شرطیں لگاتے ہیں. پولی مارکیٹ اسکینڈل یہ ہے رضا صاحب کہ آپ پریڈکٹ کرتے ہیں, شرط لگاتے ہیں, اور رپورٹڈلی اس کے خلاف 6 بل آ چکے ہیں, ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اس پولی مارکیٹ اسکینڈل کے تحت خبر یہ ہے, افواہ یہ ہے, اور کسی حد تک لوگوں نے کہا ہے کہ شنید یہ ہے کہ جو پولی مارکیٹ اسکینڈل کے پیچھے ٹرمپ جونیئر صاحب اس کے ایڈوائزر ہیں, اور جو بائیڈن کے دور میں اس پہ جو انکوائری ہوئی وہ آتے ہی انہوں نے بند کروا دی. اور ہارورڈ کی اسٹڈی کے مطابق $143 ملین کا فائدہ ہوا. لیکن اس سے بھی جو بڑی بات ہے جو حامد صاحب نے بتائی کہ شرط لگتی ہے, ٹرم کوائن ہوتی ہے, اور اگلے ہی دن وہی ڈیسیژن آتا ہے, اور پھر جو بٹ کوائن پہ کمائی کر رہا ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹ غائب ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو لوگ دوبارہ جنگ کے خطرے کی وجہ سے اپنی انویسٹمنٹ ادھر ادھر سے نکال رہے ہیں, ان کو خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ ہے ایسا امریکہ میں جس کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ نہ ہو, اور وہ جنگ کے نہ ہونے پہ شرط لگا رہا ہے اور وہ پیسے کما جائے گا. حامد صاحب ہم کسی پہ اشارہ نہیں کر رہے, ہم ایک حقیقت بتا رہے ہیں. اچھا میر صاحب مجھے اس چیز کا, آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے, آپ بالکل بے خبر ہیں سارے معاملے پہ. بالکل بے خبر. یا اللہ یا رسول, رضا حراج بے قصور.